تو دین علماء سے سیکھنا ہے، کسی نام نہاد یوٹیوبر یا اسکالر سے نہیں سیکھنا، اور پھر تحقیق بھی کرنی ہے۔ کوئی بات آپ کو دین کی سمجھ میں نہ آئے، آپ علماء سے رابطہ کیجئے، علماء کے پاس جائیں، مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں۔ ایک عالم سے سمجھ میں نہیں آتا، دوسرے کے پاس جائیں، تیسرے کے پاس جائیں۔ خدا را حدیث کو خود سے پڑھ کر، قرآن کی آیت کو خود سے پڑھ کر، اور ایک اپنا خود ساختہ مفہوم گڑھ لینا، یہ یقیناً آپ اپنے ایمان کو جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں، آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ تو اس چیز یہ قرآن حکیم یہ بڑا حساس معاملہ ہے، دین سیکھنا ایک بڑا حساس معاملہ ہے، تو اس پر عوام الناس کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف، علامہ صاحب کی طرف، پہلے سوال کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ قرآن مجید کا نزول و اشاعت ہے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے، ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سب سے پہلی وحی جو اقرا سے شروع ہوئی ہے، کیسے شروع ہوئی اس بارے میں ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان میں سے جو مین کتاب ہے ہمارے اہل سنت کی بخاری شریف، اس میں 3 نمبر روایت اسی پر ہے، اور پہلا باب ہی وحی سے متعلق ہے، کہ اس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو پہلے خواب دکھائے جاتے تھے۔ رات کو آپ علیہ السلام خواب دیکھتے، اگلے دن ایسے جیسے سورج نکل رہا ہے، اس طرح سچا خواب ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک الگ رہنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے تھوڑا سا کٹ کے رہتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو سامان باندھ کے دیتی ہیں، اور آپ جاتے اور پہاڑ میں جو 3-4 دن گزار کے پھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے۔ یہ تقریباً کوئی 7 سال کا عرصہ رہا ہے، یعنی 33 سال جب آپ علیہ السلام کی عمر تھی، 33 سے 34، تو آپ علیہ السلام نے پھر آہستہ آہستہ رب کی طرف بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ تعلق جوڑا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے بھی اور بھی روایات ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑ سے گزرتا تھا تب پتھر بھی مجھے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکے کے پہاڑوں سے ہمارا گزر ہوا، تو جہاں سے آپ علیہ السلام گزرتے تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، تو پتھروں سے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یعنی آپ علیہ السلام کو پہلے باور کرا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی پہلے آپ علیہ السلام کی تیاری کرائی گئی کہ آپ اللہ کے رسول، یہ آپ کو بتایا گیا اشارات سے اور کنایات سے۔ تو آپ صلی اللہ، اور اس سے پہلے جب آپ علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئی تھیں، تو آپ علیہ السلام ایک مرتبہ جب واپس لے آئیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ انہوں نے مطلب کہا کہ آپ مجھے، حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ ٹائم تو پورا ہوا ہے، لیکن مجھے دوبارہ پھر یہ بچہ لے جانے دے، بڑا باسعادت بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ آخری بار لے گئی تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو وہاں 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو لٹایا، سینہ چاک کیا، تو بھائی دوڑ گئے، بھاگ گئے ڈر کے، جا کے والدہ کو بتایا، والد کو بتایا، وہ پھر دوڑتے ہوئے آئے۔ جب آئے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سہمے ہوئے کھڑے ہوئے، پوچھا کیا ہوا، آپ علیہ السلام فرمایا کہ 2 بندے آئے تھے اس طرح، ان جو شک کے صدر والا واقعہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر وہ یہ دونوں میاں بیوی پریشان ہوئے کہ جو ہے وہ بچہ ہے آمنہ کا، کہیں یہاں کچھ ہو نہ جائے، تو فوراً ہی لے گئے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ نے پوچھا کہ تم نے تھوڑے دنوں پہلے لے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی بس ہم نے اب واپس کرنا، یہ آپ کی ہے، امانت ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں اصل بات کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ واقعہ ہو۔ فرمایا نہیں، وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ کوئی آسیب یا اس طرح کوئی چیزیں آپ علیہ السلام کو گھیر نہ لیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، یہ میرا بیٹا بڑا سعادت مند ہے۔ تو یعنی شروع سے آپ علیہ السلام کو اس طرح، جب معراج پر گئے تب یہ شک صدر کا واقعہ ہوا، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہاڑی کے ادھر جاتے تھے تو پتھر بھی السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام 6-7 سال تک وہاں غار میں رہے، غار حرا میں آپ علیہ السلام نے عبادت کی، سارا کچھ کیا۔ تو وہاں جبرائیل آپ علیہ السلام کے پاس آئے، بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے
کہ انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ علیہ السلام فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو شروع سے ہی کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ تو دوسری مرتبہ کہا آپ علیہ السلام فرمایا نہیں میں پڑھنے والا نہیں، تو جبرائیل نے آپ کو جپھی پا کے، یعنی آپ کو گلے، یعنی جس طرح انسانی شکل میں آئے تھے، جپھی پا کے زور دیا، تو کہا اقرا پڑھیے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو خود تیسری بار کے بعد جبرائیل پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں محدثین کہتے ہیں کہ جب رب کا نام آیا تو آپ علیہ السلام کیونکہ اللہ کی لو میں تھے، تو آپ نے یہ سوچا کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں اسی رب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پڑھا، اور پہلی 5 آیتیں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خوف نہ محسوس کریں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سہارا ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے ڈھارس بندھائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ان سے کہا کہ ان سے پوچھیے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کو آپ کا شہر والے آپ کو نکالیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا ہاں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جو یہ تبلیغ کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث ہے حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ فرماتی کہ آپ علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تھی جس طرح ایک گھنٹی کی جھنکار نظر آتی، گھنٹی سی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مختلف طریقوں سے آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا، اور فرماتی ہے چاہے کتنی زیادہ سردی ہو آپ علیہ السلام پر، جو وحی منقطع ہوتی تھی تو پسینے سے آپ شرابور ہوتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی ایک ران میرے جو ہے نا وہ جسم پر تھی تھوڑی سی، تو اس کا اتنا وزن ہوا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری جو ہے نا وہ یہ جو ہے ٹانگ وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وحی کا اتنا وزن ہوتا تھا۔ تو محدثین نے پھر اس بارے میں کافی ساری جو ہے نا وہ روایات اکٹھی کی ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کی انہوں نے شرح کی ہے، ان میں انہوں نے کافی سارے طریقے بتائے کہ وحی کے نزول کے کئی طریقے انہوں نے لکھے ہیں کہ کس کس حساب سے وحی کا نزول ہوا ہے۔ اشارات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہے، سلسلۃ الجرس یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس حساب سے ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے، یعنی جس طرح معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ ہے۔ انہوں نے اس بارے میں تقریباً 9 طریقے بتائے ہیں، فرشتے کے واسطے سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلام ڈائریکٹ جیسے معراج کی رات ہوا ہے، دل میں کسی بات کو، خواب میں، ٹھیک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی ان نون آدمی کی شکل میں آئے، یا کسی نون آدمی کے جیسے دہیہ قلبی کی شکل میں آئے، یا جبرائیل اپنی یعنی کہ اصلی شکل میں آئے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے وحی کا نزول ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طریقے سے نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جی اچھا مفتی صاحب، ایک اگلا بڑا اہم سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ صرف قرآن کی آیات تھی یا اس کے علاوہ بھی اللہ کے کوئی اور احکامات ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب بھی آپ علیہ السلام کچھ فرماتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وحی کی 2 قسمیں، وحی مطلوع غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی وہ قرآن پاک، وہ وحی جو قرآن نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن سکھایا رب نے ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں
सोया हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, यानी वो फरिश्ते थे, बातें कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ये क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर दोबारा अल्लाह ने पूछा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो अल्लाह ने अपना कुदरत का जो हाथ है मेरे पीछे 2 काँधों के दरमियान रखा और उस हाथ के पोरों की ठंडक मैंने दिल में महसूस की। तो मैंने सब कुछ जान लिया। जो इल्म था अल्लाह ने मुझे दे दिया। फिर अल्लाह ने पूछा ये किस बारे में बहस कर रहे हैं? तो फिर मैंने अर्ज़ की कि ये उन अमाल के बारे में बहस कर रहे हैं कि जिन अमाल को करने से गुनाह मिट जाते हैं। फिर अल्लाह ने पूछा और किस बारे में? तो मैंने कहा कि उन अमाल के बारे में बहस कर रहे हैं कि जिस वजह से बंदे के दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये भी एक वही का सिलसिला ख्वाब में, लेकिन ये वही गैर मतलू है, कुरान नहीं है, लेकिन अल्लाह ही की तरफ से पैगाम है, अल्लाह ही की तरफ से इल्म दिया गया है। तो इस तरह बहुत सारी और चीज़ें आप जिस तरह जिसे हम कहते हैं हदीस कुदसी, एक होता है कुरान के फरिश्ता जो है वो आके जिब्राइल आए किसी भी शक्ल में आप अलैहिस्सलाम को आके बताए। तो हदीस कुदसी ये होती है कि डायरेक्ट आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब ने ये फरमाया। जिस तरह 6502 नंबर रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाता है कि मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। और वली कौन होते हैं? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वली वो होते हैं जो फ़राइज़ मुकम्मल करते हैं, नवाफ़िल की कसरत करते हैं, यहाँ तक कि मैं उन्हें अपना प्यारा ब उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उनके काम और उनके पाँव बन जाता हूँ। जब वो मुझसे सवाल करते हैं, मैं उन्हें ज़रूर अता करता हूँ। तो इसे कहते हैं हदीस कुदसी। तो अल्लाह तबारक व तआला आप अलैहिस्सलाम से कलाम करता रहता था, लेकिन जब कुरान की बारी आती है, आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन फरमाते हैं कि ये कुरान है, इसको फलाँ सूरत के साथ लिख लो, इसको फलाँ सूरत के साथ लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। उसकी वज़ाहत आप फ़ौरन कर देते थे और सहाबा उसको लिख लिया करते थे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है, ये बताइएगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, तो क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की जो सूरतों की तरतीब है, जो आयतों की तरतीब है, वो सहाबा कराम को अपनी जिंदगी में बता दी थी और कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में जमा कर दिया था? इस हवाले से जरा वजाहत फरमाइएगा। इस बारे में ये कि जो सूरतों की तरतीब है वो आप अलैहिस्सलाम ने बता दी थी। सहाबा को बता दी थी, उस सूरतों की तरतीब से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किरात करते थे और सहाबा भी किरात करते थे। और काफ़ी सूरतों के नाम भी आप अलैहिस्सलाम ने बता दिए थे। जिस तरह सूरह मुल्क है, कि वो 30 आयत वाली पढ़ोगे तुम्हारी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। सूरह कहफ है, तो सूरतों की तरतीब और आयतों की तरतीब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये सूरत, ये जो आयत अभी नाज़िल हुए, इसको फलाँ सूरत में आप लिख लो। लिखा जाता था सूरतों के कुछ के नाम थे और कुछ के नाम बाद में रखे गए, लेकिन तरतीब आप अलैहिस्सलाम ने डाल दी थी। सूरतों की तरतीब और उन सूरतों में जो आयतें उनकी तरतीब उसमें डाल दी थी। जब कुरान पाक में फिर जमा किया गया तो उसी हिसाब से इसको कहते हैं तौक़ीफ़ी, जो ये तौक़ीफ़ी यानी जो आप अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज़ से कुरान को बताया, जमा किया, उसी तरह सहाबा ने बताया ता क्योंकि इसको जमा करने के 2 तरीके थे, उस कुरान पाक को महफ़ूज़ करने। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसका वादा कर लिया है कि इसमें इसको महफ़ूज़ करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती तो आप अलैहिस्सलाम हिर्स में, शौक़ में उसको दोहराने लगते। तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ला तुहर्रिक लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आप जल्दी ना करें इसके पढ़ने की, हमने इसकी हिफ़ाज़त के लिए का वादा उठा लिया है। हमने इसको जमा करना है, तो अल्लाह ने इसका वादा उठा लिया कि इसको अल्लाह ने जमा करना है। तो आप अलैहिस्सलाम फिर बताया करते थे सहाबा को अभी ये जो आयत अभी नाज़िल हुई इसको फलाँ सूरत में रख लो और फिर सूरतों की तरतीब हुआ करती थी। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उन सूरतों को याद करते थे जो आप अलैहिस्सलाम ने बताया है। वो लिखी जाती थी, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में नहीं थी कि एक ही किताब में इस तरह शामिल नहीं थी, लेकिन लिखी जाती थी, तरीका वही था, तरतीब वही थी, लेकिन मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज़ थे। पाक साफ हड्डियों पर लिखे जाना, पत्तों पर लिखा जाना, मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा जाना, चीज़ें मुख्तलिफ थी, जगहों पर थी, लेकिन उसी हिसाब से यानी कि तरतीब के साथ थी। एक जगह एक किताब एक मुसहफ़ की शक्ल में नहीं थी, लेकिन एक तरतीब के साथ मुख्तलिफ जगहों पर ये सूरतें मौजूद थीं। तो जज़ाकल्लाह खैर। जी।
जी, जी। जी, जी। जी। अच्छा, मुफ्ती साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है। अवाम उन्नास को ये बताइएगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मजीद उनकी आयत नाजिल होती थी, हुँ। तो आपने जैसे कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हैं, वो कुरान को मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा करते थे। जी, तो जी। अब वो असहाब जो हैं वो कातिब वही कहलाते हैं। तो वो जी, जी। कातिब वही कौन-कौन लोग हैं? ज़रा उनकी लिस्ट अवाम उन्नास के आगे आप पेश कीजिए। लिस्ट ये ज़्यादातर जो है ज़ैद बिन साबित है, ठीक है ना? और उसके अलावा जितने भी सहाबा हैं, हज़रत जो है वो अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फ़ारूक भी हैं, पूरी लिस्ट तो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है कि मैं आपको वो बता दूँ। लेकिन ज़्यादातर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 4 सहाबा से कुरान सीखो, 4 से। उबई बिन काब से सीखो, ज़ैद बिन साबित से सीखो, अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो, ये वही लिखा करते थे। तो इसके अलावा मुख्तलिफ जो भी मुयस्सर होता था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम उससे लिखवाया करते थे। जब भी आप गूगल पे लिखेंगे कातिबान वही तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वो काफ़ी सारे हैं। तो ये यानी कि सर-ए-फ़हरिस्त ये 4 थे, बाकियों भी जो मौजूद होते थे वो लिख लिया करते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मेरे ख़्याल से चौथे सहाबी मुआज़ इब्न जबल है ना? हाँ जी, वो भी मुआज़ बिन जबल है। बिल्कुल, आप सही व कह रहे हैं। अच्छा, एक और अवाम उन्नास के आगे आप क्लेरिफ़िकेशन कर दीजिएगा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, वो भी कातिब वही थे? हदीसों में उनका भी नाम आता है, वो आखिरी दौर में जो इस्लाम लाए थे, ठीक है ना? तो 1-2 आयतें या कुछ आयतें लिख ली हों उन्होंने, तभी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह मतलब अगर हमारे इस प्रोग्राम में एंड प 2 मिनट में कोई भी शामिल हो गया, तो हम कहेंगे कि वो भी प्रोग्राम में शामिल हुआ है, ठीक है जी? क्योंकि ये बिल्कुल, शर्फ़ है एक। जी, जी। शर्फ़, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, सही। जी। अच्छा जी, जी। जी। अब थोड़ा-सा अवाम उन्नास के आगे आप ये रख दीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुरान मजीद असहाब ने लिखा, वो किन-किन चीज़ों पे लिखा? उन चीज़ों के ज़रा नाम बता दीजिए। ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो हड्डियों पर लिखने का मिलता है ज़्यादातर। जो ऊँट की हड्डियाँ हैं, ठीक है ना? और उसके बाद पत्तों पर लिखना ज़्यादा हमें मिलता है। ये 2 चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। किताबत थोड़ी होती थी, ठीक है ना? किताबत भी होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। पत्तों पर उस हिसाब उस ज़माने में किस तरह लिखते थे ये हम अब उसको नहीं देख सकते कि उनका ज़ाहिर है जो है कहते हैं कि ईजाद, ठीक है ना? ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो उन्हें ज़रूरत होती थी वो किस हिसाब से हड्डियाँ ये आम हड्डियाँ नहीं होती थी ज़ाहिर वो जानवरों की पाक साफ़ करके उस पे लिखते होंगे, पत्तों पे लिखते होंगे और चीज़ों पे लिखते होंगे, तो मुख्तलिफ ज़राए से उनके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी। जी, जी। अ, मुफ्ती साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है। ये बताइएगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद कुरान हकीम को फौरी तौर पर किताबी शक्ल में मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? ये हमारे जो अहले तशरीह के जो ख़ास तौर पर एक अल्लामा हैं, अमेरिका में होते हैं, अल्लामा हसन अल्लाह यारी। जी, उन्होंने अहले सुन्नत पर ये बहुत बड़ा एतराज़ उठाया है जी, कि जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कुरान मुकम्मल भी हो गया, सूरतों की तरतीब भी हो गई, सारे मामलात हो गए। तो वो जी, ये जी। कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद खलीफा अव्वल ने कुरान मजीद को जमा करने में जो है वो नेग्लिजेंसी दिखाई है और कुरान मजीद जो है उसे फौरी तौर पर किताबी शक्ल में मुंतकिल नहीं किया। और वो ये कह रहे हैं कि जब एक उम्मत पर एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा जी, हुआ जंगे यमामा की सूरत में, और जी, जी। यमामा में जब बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ शहीद हो गए, बहुत सारे असहाब शहीद हो गए, तब खलीफा अव्वल को ये ख़्याल आया कि अब हमें कुरान को जमा करना चाहिए। तो आप अल्लामा हसन अल्लाह यारी जो शिया स्कॉलर हैं, अमेरिका में होते हैं, वो अहले सुन्नत पर ये एतराज़ उठाते हैं, तो उसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए खलीफ़ा जो अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी पूरी कोशिश होती थी कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलें, सुन्नत पर अमल करें, जो आप अलैहिस्सलाम ने किया है वो करना है। ठीक है? यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो लश्कर भेजा है रदियल्लाहु ताला उस लश्कर को भेजा। बड़े-बड़े जलील कदर सहाबा की मुखालफत के बावजूद आपने जो जिस लश्कर को नबी अलैहि सलाम ने भेजा था उसको रोका नहीं। आपने फरमाया कुछ भी हो जाए
لیکن یہ لشکر جانا چاہیے کیونکہ اس کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی یہ اہتمام نہیں کیا۔ یہ ان کی ڈگنیٹی ہے، یہ ان کی کوشش، یہ ان کی محبت ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ کہتے ہیں میں نے وہی کرنا ہے۔ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کو اگر صحیح پڑھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ اس واقعے سے کئی جو ہے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کے یہ اقدام اٹھائیے۔ آپ فرماتے نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا اس لیے کہ رسول اللہ نے کام نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نہیں کیا۔ حضرت عمر بار بار اصرار کرتے ہیں کہ چونکہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن پاک کو جمع کرنے میں فائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نئی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، ان کا نئی چیز ہے لیکن اچھی چیز ہے، یہ کام کی چیز ہے، اس کا امت کو فائدہ ہوگا۔ اب دیکھو بار بار اصرار کر رہے ہیں، یا یہ بیچ میں باتیں چھوڑ کے یہ کہہ دینا کہ جناب انہوں نے اپنے مطلب سستی دکھائی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے کیا میں نے وہ کرنا ہے، جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا میں نے وہ نہیں کرنا۔ بار بار اصرار پر وہ آمادہ ہوئے اور پھر آپس میں مشورہ طے ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب رہتے تھے، جو کاتب وحی تھے، ان کو بلایا جائے۔ زید بن ثابت کو بلایا گیا، وہ بھی آمادہ نہیں تھے اس چیز پہ۔ اسی واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ میں بھی آمادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ بار بار عمر نے یہ بات کہی ہے میں اب آمادہ ہوا ہوں امت کے وسیع تر مفاد میں۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، اگر کہا جائے نا کہ پہاڑ کو ہلا کے ادھر ادھر رکھ لو تو وہ آسان ہوتا، ٹھیک ہے نا، پہاڑ جیسے بالکل میرے صحیح، اوپر پڑ گیا ہو نا، تو یہ اس لیے میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ نبی علیہ السلام نے کام نہیں کیا میں کیسے کروں۔ تو ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا ہے، آپ نے جانا ہے۔ تو پھر یہ کام ہوا اور وہ بھی 2-3 لوگ اس کو ساتھ دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی آیت، ایک تو وہ حافظ قرآن تھے زید بن ثابت، ایک تو آپ کے علم ہے، اور دوسرا جب بھی آپ پوچھتے رہیں اور جو بھی کوئی آیت آپ کو سنائے 2 گواہ ہونے چاہیے، اس کے بعد اس آیت کو لکھا جائے پھر وہ ہمیں بتایا جائے۔ تو یہ تو ان کے خلیفہ اول کی تو محبت ہے کہ وہ اس لیے عمل نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کمزوری یا کسی سستی کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ سنت کے پابند تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو میں نے وہ نہیں کرنا، جو نبی علیہ السلام نے کیا میں نے وہ کام کرنا ہے۔ بالکل تو صحیح، یہ خواہ کا جزاک اعتراض ہے اللہ، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ اچھا، علامہ صاحب ایک اور اس وقت علامہ حسن اللہ یاری جو ہیں وہ اہل سنت پر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ اہل سنت کو کی آج ٹارگٹ کل کرتے ہیں۔ احادیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور وہ سنیوں کا آپریشن کر رہے ہیں، ان کا جی مقصد سنی مسلمانوں کو صحابہ کرام سے اور امہات المومنین سے متنفر کرنا ہے، ان کا دشمن بنانا ہے۔ تو وہ اس جی جی پلیٹ فارم پہ آج کل اپنے پروگرام میں امریکہ سے بیٹھ کے ہر ہفتے کو رات 8 بجے وہ لائیو ہوتے ہیں اور اہل سنت کو وہ بلاتے ہیں۔ اہل تشیعوں پہ انہوں نے فی الحال پابندی لگا دی ہے کہ ان کے آن لائن پروگرام میں نہ آئے، تو وہ سنی جی آپریشن کر رہے ہیں۔ تو اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری اختلافی احادیث لیتے ہیں جس سے صحابہ کرام کی ذات پر طعن و تشنیع ہو، صحابہ کرام کی کمزوریاں ظاہر کی جائیں، امہات المومنین کی کمزوریاں ظاہر کی جائیں، اور اہل سنت والجماعت کو متنفر کیا جائے۔ اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا مسلک برحق ہے اور اہل سنت فارغ ہیں سارے، جو کہ انہوں نے جو دین نعوذ باللہ ابو بکر و عمر سے لیا ہے وہ نعوذ باللہ انہی کے مطابق ناقص ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اچھا مسلمانوں پر۔ ٹھیک تو وہ اہل تشیع کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میں نے ٹھیک ان پر انالیسس کیا۔ ان کا یہ اعتراض ہے، وہ ایک حدیث بتا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن مجید نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی، تو وہ 7 حروف پہ نازل ہوئی۔ تو جی جب پہلا حروف حضور پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ میری امت پر آسانی فرما۔ تو پھر 2 جی حروف، پھر تیسرے حروف، 4 حروف، تو 7 حروف آئے امت کی آسانی کے لیے۔ جی اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب قرآن مجید صحابہ پڑھتے تھے اور آیات ایک دوسرے کو سناتے تھے تو بعض دفعہ لہجوں میں، طریقوں میں اختلاف ہو جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ قرآن کی آیات میں قرات میں اختلاف ہوا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب دونوں اصحاب آئے اور کہا کہ اس نے قرآن کو اس طرح پڑھا، اس نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہے، تو پھر حضور نے کہا کہ ہاں تم قرآن کی آیت کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو 7 حروف پر، قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا، تو پھر جب قرآن کو ترتیب دیا گیا زید بن ثابت کے ذریعے، تو وہ 1 حروف پر کیوں دیا گیا، اور باقی 6 حروف جو ہے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ ان صحیفوں کو جو 6 حروف جو ہے، جو لکھا گیا، جو صحیفے لکھے گئے، وہ امت سے کیوں چھپائے گئے؟ صحابہ نے کیوں چھپایا؟ اس اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ اقدام اٹھایا کہ اس قرآن پاک کو پھر جمع کیا، کتابی شکل میں جمع کیا۔ وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر صدیق پاس رہی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس رہی، اور پھر آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہی آپ کی شہادت کے بعد۔ کافی عرصہ انہی کے پاس رہی، اور 7 حروف سے مراد 7 قراتوں سے مسلمان جو ہے وہ قرات کرتے رہے۔ پھر جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئیں اور جو اجمی لوگ تھے، جو عربی نہیں تھے، وہ بھی مسلمان ہوتے گئے، آرمینیا اور شام اور دیگر دور دراز کے علاقے بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی قرآن پاک پڑھنے لگے۔ تو یہ واقعہ بخاری میں ملتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اگر بندہ بد دیانت بن جائے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حذیفہ جو آپ علیہ السلام کے بہت پیارے ساتھی ہیں، حذیفہ بن یمان، صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی جو راز کی باتیں تھے وہ آپ علیہ السلام حضرت حذیفہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ ایک جنگ میں تھے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک آرمینی ایک سپاہی ہے، وہ قرات کر رہا ہے، ادھر سے شامی قرات کر رہا ہے۔ تو وہ آرمینی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہہ رہا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ جو لہجے میں فرق تھا، اس لہجے میں فرق کی وجہ سے آرمی میں، فوج میں، سپاہیوں میں لڑائی کا خدشہ پیش آ گیا۔ وہ جنگ چھوڑ کے مدینے آئے اور سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس آئے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ دیکھیں، جب آرمی آپ کی آپس میں لڑ پڑے گی تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ عوام کدھر جائے گی؟ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ پھر آپ نے مشورہ کیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتاب موجود ہے کہ مشاورت کے ساتھ اور باقاعدہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دفاع کیا کہ بھائی تم جو عثمان غنی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو نا، تو انہوں نے تو یہ اچھا کام کیا ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ کیونکہ اب اگر اسی کو چھوڑ دیا جاتا، اب ایسا ہوتا کہ مطلب 7 قرات میں 7 آدمی آ کے، اب وہ علم اتنا نبی علیہ السلام کے قریب تو تھے نہیں، ان قرات کی وجہ سے پھر اختلاف ہوا، اور پھر مشورے کے ساتھ یہ طے پایا کہ کس قرات پر ہے، تو یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن ہے، لیکن کس قرات پر قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی قرات قریش پہ، جس قرات پر قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی قرات پر اس کو جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نئے سرے سے جمع نہیں کریں گے۔ جو حضرت عمر نے اور حضرت زید نے اور حضرت ابوبکر نے آپس میں مشاورت میں جو جمع کروایا تھا لوگوں سے، وہ منگوایا گیا۔ الگ سے انہوں نے کوئی نہ کمی بیشی کی نہ کچھ کیا انہوں نے۔ حضرت عثمان نے وہ قرآن پاک حضرت حفصہ سے منگوایا، اور پھر کاتبین عبداللہ بن زبیر، عمر بن عاص، زید بن ثابت کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا کہ ان کے زیادہ نسخے بناؤ اس کے، اور اگر نسخے بناتے ہوئے کہیں اگر آپ کو عربی میں اختلاف ہوتا ہے تو زید بن ثابت سے رہنمائی لو اور قرات قریش پہ یہ کرو، تو کوئی اختلاف نہیں ہو۔ یہاں تک کہ ایک لفظ کے بارے میں آتا ہے ہسٹری میں کہ تالوت کے لفظ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، جالوت اور تالوت آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں۔ تو جی جی ایک بالکل۔ صحابی کہتے کہ تالوت جو تا ہے اس کو گول تا ڈال دیں، تو دوسرے نے کہا اس کو لمبی تا ڈال دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی لمبی تا والے پر اتفاق کیا کہ لمبی تا ہونی چاہیے، اس میں صرف ایک یہ لفظ تھا، باقی اس لفظ کو جو حضرت حفصہ کے پاس تھا اسی کو بلایا گیا، منگایا گیا، اور اس کی جو نقلیں مطلب ان کو نقلیں یا کاپیاں بنائی گئیں، اور پھر مختلف جگہوں پر اس کو پھیلایا گیا تاکہ امت میں انتشار نہ پھیلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک اجازت تھی۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں قاری قرآن بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے 2 ماشاء سال اللہ۔ کا قرات کا کورس میں نے کیا ہے کراچی میں۔ ہم نے کئی محفلیں کراچی میں قرات کی اٹینڈ کی ہیں، مجھے ابھی تک ماشاء یاد ہے 2012 میں، ہاں نہیں 2000 نہیں 2000 بلکہ 2000 میں
اور 2001 میں وہاں میں ان قرأتوں میں شامل ہوتا ہوں، اور مصری قاری آتے تھے اور وہ قرأت پڑھتے تھے، جو کہہ رہے ہیں نا وہ حسن اللہ یار صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کدھر گیا، وہ آج بھی قاری پڑھ رہے ہیں۔ جو قاری بنتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے 2 سال کا، اس میں آپ کی قرأت سکھائی جاتی ہے، لیکن مزید آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں ان 7 قرأتوں میں، تو آج وہ 7 قرأتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو اس کی دوسری قرأت کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اب اگر عام آدمی پڑھے گا تو آپس میں لڑ پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مالک یوم الدین اور دوسری کہتے ہیں ملک یوم الدین، تو میں کہوں گا میں صحیح پڑھوں، آپ کہیں گے آپ صحیح پڑھیں گے، تو ایک مرتب دیا گیا کہ حکومت کی طرف سے کہ آپ اس کو فالو کریں تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے انتشار کو ختم کرنا، نہ کہ اس کو پھیلانا۔ تو یہ ایک اقدام تھا جو فوجیوں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے تھے، تو حضرت حذیفہ کے اصرار پر پھر اور مشاورت کے ساتھ یہ عمل لایا گیا، اور اس پر الاتقان دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا دفاع کیا، ان کا جی اچھا یہ اقدام ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ایک نیک نیتی بھی کرنے والی باتوں پر خام خواہ اعتراض اٹھانا، یہ مطلب جو ہے نا بڑا غیر مناسب ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی اچھا، علامہ صاحب ایک اور ہی اس سے جڑا ہوا ایک بڑا اہم سوال ہے جو اہل سنت والجماعت پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں جو صحاح کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، جس میں وہ بخاری مسلم کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، ابو داؤد ابن ماجہ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہے، جبکہ صحاح کی کتابوں میں تحریف قرآن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، چونکہ ان کا صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، اس میں وہ ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں۔ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ اسلام میں بہترین تقسیم وراثت کرنے والے زید بن ثابت ہیں، جیسے کہ ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں، ابو بکر جی اس امت پر رحم کرنے والے ہیں، اسلام میں سخت اور مضبوط عمر بن الخطاب ہیں، حیا کے پیکر اعظم عثمان ابن عفان ہیں، اس جی امت کے بہترین قاری جو ہیں، قاری قرآن ابی بن کعب ہیں۔ تو اسی طرح زید بن ثابت بہترین تقسیم وراثت کرنے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، قرآن کو جمع کرنے کی بات آئی، تو وہ کسی مصنف ابی شیبہ کی ایک روایت کو انہوں نے اٹھایا، وہ حدیث مجھے مل نہیں پائی، آپ میری اصلاح کیجیے گا، عوام الناس کی اصلاح کیجیے گا اور حقیقت بیان کیجیے گا وہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے جب حضرت ابو بکر کا دور تھا تو حضرت علی نے جو قرآن جمع کیا تھا، جو قرآن کا نسخہ ان کے پاس موجود تھا، کیونکہ وہ بھی کاتب وحی تھے، وہ بھی رسول اللہ کے زیر اثر تھے، زیر تربیت تھے، تو اس قرآن کو جب حضرت علی نے اس نسخے کو حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا، یا حضرت عمر کی خلافت نے پیش کیا، یا حضرت عثمان کی خلافت نے پیش کیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی انہیں قرآن جمع کرنے کی کمیٹی میں شامل کیا گیا، نہ اس احادیث کے حوالے جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جو اصل نسخہ قرآن ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو کہ اہل تشیعوں کے امام ہیں، کیا نام ہے، وہ اس سے امت محروم ہو گئی۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس اختلاف کی آپ عوام الناس کے آگے رکھیں۔ دیکھیں جی، اس حقیقت کی اختلاف خود حضرت علی نے مٹا دی ہے۔ یہ جو ایک کہانی گھڑی گئی اس کو حضرت علی نے چاک چاک کر دیا نا، تار تار کر دیا۔ ہماری کتاب جو کہ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں تعریف قرآن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بخاری مسلم کسی کتاب میں تعریف قرآن کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے جب اس بات کو بڑھایا نا کہ آپ نے الگ قرآن آپ نے لکھا تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، جیسے آپ نے سارے بات، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، میرے پاس کچھ چیزیں جو نبی علیہ السلام کی وصیت ہے وہ چیزیں ہیں، وہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ دیت کے مسائل ہیں،
وہ جو غلام ہیں ان کے مسائل ہیں، جنگوں کے مسائل ہیں، وہ قرآن نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہ غلط فہمی اس چیز کو کیا، تو حضرت علی نے خود اس کو جو ہے وہ تار تار کیا، اور اس سے جو یعنی کہ جو زہر گھولا جا رہا تھا امت میں، اگر پڑھتے وہ تو یہ بھی حدیث بخاری کی حدیث ہی ہے، ابن شیبہ کا حوالہ دے کے تو عام عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے نا۔ بخاری میں جو مین کتاب ہے ہماری، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ ذرا ہمیں دکھائیں۔ آپ نے وہ ورق اٹھا کے نکال کے دکھایا، فرمایا کہ یہ ہے دیت کے مسائل ہیں، یہ مکاتب جو غلام ہیں ان کے مسائل ہیں، یہ جنگوں کے مسائل ہیں جو میرے پاس ہیں، قرآن وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں سارے۔ بالکل صحیح، بالکل جی صحیح، جی بالکل جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا مفتی صاحب، ایک بڑی کرٹیکل روایت ہے جس کو حسن اللہ یاری صاحب اہل سنت کی کتابوں سے ایکسپوز کرتے ہیں اور اہل سنت پر اعتراضات کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی ذات کو تان و تشنیع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت تھی کہ جی جب قاریوں کا آپس میں آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات کے لیے شام کے غازیوں سے جنگ کے سلسلے میں مصروف تھے، تو ان میں اختلاف ہوا اور زید بن ثابت کو دوبارہ جو ہے اس چیز کو ذمہ داری حضرت عثمان نے کہ قرآن کو جمع کریں، اور اس نسخے کو حضرت حفصہ سے منگوایا گیا اور پھر اسے کتابی شکل میں مختلف ریاستوں میں حضرت عثمان نے بٹوا دیا۔ جی اچھا، پھر فیصلہ ہوا کہ اس کے علاوہ جو قرآن کے صحیفے ملیں گے اسے جلا دیا جائے گا۔ جی اچھا، اب سوال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے مشکات المصاحف کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ حسن اللہ یاری جو شیعہ سکولر ہیں امریکہ سے بیٹھ کر اعتراض کرتے ہیں، مشکات الشریف کی حدیث نمبر ہے 2220۔ اس دو حدیث کو ہزار وہ کہتے ہیں 220، یہ اسلام 360 کا میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں۔ 2220۔ ہاں 2220 مشکات شریف کی ایک حدیث ہے اور یہ جی حدیث صحیح ہے۔ اچھا، ایک منٹ میں شاید دوبارہ ریوائز کر لیتا ہوں، کہیں میں نے غلط تو نہیں پڑھ دی۔ اچھا نہیں، سوری صحیح، ٹھیک سوری ٹھیک۔ اچھا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، معذرت، جی جی سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3104، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ اچھا، حدیث اوپر وہی والی ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ حضرت جی حذیفہ بن یمان آتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، حضرت عثمان ان کو وہ کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع قرآن سے اختلاف تھا۔ وہ آگے اہل سنت کے آگے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کی شخصیت کو ناپسند کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب زید بن ثابت کسی کافر کے پیٹ میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو اب وہ آگے جملہ یہ کہتے ہیں کہ اے عراق والوں، چونکہ مجھے قرآن مجید کی جو ہے وہ صحیفے لکھنے سے روکا گیا ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے روکا گیا ہے، تو اے عراق والوں، جو مصاحف تمہارے پاس ہیں انہیں چھپا لو اور کل قیامت کے دن ان صحیفوں کو اللہ کے تعالیٰ کے ذریعے پیش کرنا۔ اب اس حدیث کو امام زہری اور امام ترمذی صحیح کہتے ہیں، اور زہری کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے عبداللہ ابن مسعود کی اس بات کو ناپسند فرمایا۔ اب اس سے حسن اللہ یاری امت میں ریفلیکشن دے رہے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود جن سے اہل سنت جو ہے وہ احادیث لیتے ہیں اور قرآن لینے کے یا قرآن سیکھنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ زید بن ثابت سے اتنا شدید اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے صحیفے جو عراق والوں کو انہوں نے ہدایت کی اور پھر انہیں جو ہے وہ قرآن مجید کو جمع کرنے سے یا لکھنے سے روکا گیا، ٹھیک ہے، اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ چیز تحریف قرآن ہے؟ کیا اس قسم کا اعتراض کرنا حسن اللہ یاری صاحب کا یا اہل سنت کو ٹارگٹ کرنا، یہ بات صحیح ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو کسی تحریف کا ذکر تو ہے ہی نہیں، یہ صرف مصحف پر بات ہے کہ ان کا مصحف اور میرا مصحف، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں
تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی خواہش تھی کہ مجھے بھی اس کمیٹی میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، جیسے ابھی آپ نے بھی اور میں نے بھی حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 جو ہے نا وہ اشخاص سے قرآن سیکھو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک بڑا مقام تھا، جب وہ لکھتے تھے تو ساتھ میں اپنے نوٹ بھی لکھتے تھے، اپنے یعنی اپنی اضافی نوٹ بھی، اپنا جو ان کے پاس صحیفہ تھا جو قرآن پاک نبی علیہ السلام بتاتے تو وہ بھی خود لکھتے تھے، پتھر پہ لکھ لیا، کسی کاغذ پہ لکھ لیا، کسی چیز پہ لکھ لیا، تو وہ اضافی چیزیں بھی وہ اپنے پاس رکھتے تھے، تو وہ انہیں ان اضافی چیزوں سے اور اس صحیفے سے ایک لگاؤ تھا۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا اور مشاورت سے، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ باقی تلف کر لی جائے تاکہ انتشار ختم ہو، اور تلف بھی ایسے ہوں کہ پہلے پانی میں ڈالا جائے، اس کی سیاہی ختم ہو جائے، صرف کاغذ رہ جائے، اس کاغذ کو آگ لگائی جائے تاکہ کسی لحاظ سے بھی یہ جو ہے نا یہ فتنہ یا کوئی خدشہ نہ اٹھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس اپنا جو صحیفہ انہوں نے لکھا تھا اسے ایک لگاؤ تھا، ایک محبت تھی، وہ اس چیز پر قائل نہیں ہوئے، انہوں نے اس لیے کہا کہ اس کو آپ چھپا لیں، مطلب ایک آپ بات میری بھی وہی ہے اور بات آپ کی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جو لکھا ہے اس میں میری نشانیاں ہیں، مجھے یاد ہے میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ میں نے خود لکھ لی تھی، تو میں کیسے اس چیز کو چھوڑ دوں؟ اور دوسرا اس کمیٹی میں میرا بھی نام آنا چاہیے تھا، اس لیے اس میں جو ہے مجھے دلی رنج ہے، تو میں اس صحیفے کو نہیں مٹاؤں گا، میں اس صحیفے کو چھپا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی دلی رنج کا اظہار کیا اور دوسرا اپنی محبت کا اس صحیفے سے لگاؤ کا اظہار کیا کہ میں اس صحیفے سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوں گا، چاہے کہ الگ سے اگرچہ سارے ایک ہی تھے، کوئی مختلف نہیں تھا، اگر کوئی چیز مختلف ہوتی تو نظر آ جاتی، آج اللہ چلے اگر وہ مختلف ہوتا تو حسن اللہ یار سابق پاس تو ہوتا نا، اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کا صحیفہ حضرت زید بن ثابت کے صحیفے سے مختلف ہوتا تو حسن اللہ یار صاحبی جو ہے حسن اللہ یار صاحب یہ اٹھا کے دکھاتے نا بھائی یہ لو، یہ زید بن ثابت والا صحیفہ ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود والا صحیفہ ہے، ایسا ہوتا نا تاریخ میں، کوئی الگ نہیں تھے، بس اس میں نوٹس تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے جن سے انہیں دلی لگاؤ تھا، اور ایک نشانی تھی کہ یہ آیتیں میں نے خود لکھی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا جی میں اس کو چھپا لوں گا، میں اس کو جلاؤں گا نہیں، جو حکم تھا نا جلانے کا، تلف کرنے کا، میں اسے جلاؤں گا نہیں، تلف نہیں کروں گا، میں اسے چھپا لوں گا، یہ میرے پاس رہے گا، قیامت کے دن بھی میں اسی کا جو ہے نا ایک نشانی دوں گا، تو باقی ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے حسن اللہ یاری صاحب جو رزلٹ نکال رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صحیفہ دکھائیں کہ وہ صحیفہ اور تھا اور یہ صحیفہ اور ہے، پھر تو بات بنتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، عوام الناس بھی ہماری بات سن رہی ہے، کہ حسن اللہ یاری جو امریکہ میں بیٹھے ہیں شیعہ اسکالر، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی مولا علی علیہ السلام یا اہل بیت اطہار نے تو اس قرآن کو صحیح کہا ہے، یہ تو آپ کے اہل سنت کتب کے اندر جو ہے وہ تحریف قرآن لکھا ہوا ہے، کہ جیسا کہ آپ نے اس کی بڑی اچھی کلیریفیکیشن دی کہ عبداللہ ابن مسعود تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی ہے، بلکہ اس صحیفے کو جو انہوں نے ان کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس تھیں، انہوں نے کہا میں اس کو نہیں جلاؤں گا، اسے میں چھپا لوں گا، اس کی آپ نے بڑی اچھی کلیریفیکیشن دی، اس سے کہیں بھی تحریف قرآن ثابت نہیں ہوتا، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی۔ اچھا اب ایک اور بڑا اس امت کے اندر ایک اختلاف اٹھتا ہے، ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5061 جس کے راوی حدیث ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اس کی ایکسپلینیشن آپ سے چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کو جب ہی تک پڑھو جب تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اور جب کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے تو اٹھ کھڑے ہو اور قرآن مجید سے موقوف کرو، یعنی موقوف کر دو۔ تو اس حدیث کی ایکسپلینیشن کیا ہے، اس حدیث کا اصل مقصد کیا ہے، وہ عوام الناس کیا رکھ دیجیے۔ اس کا جس طرح دوسری روایات ہیں نا کہ جب آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اپنے دل اور اطمینان اور یقین کے ساتھ عبادت کرنی ہے،
جب دعا مانگنی ہے تبھی اللہ سے یعنی کہ محو ہو کے پوری توجہ سے دعا مانگنی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ایک رسی دیکھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رسی کس چیز کے لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی ایک زوجہ ہے تو رات کو عبادت کرتی ہے، جب انہیں نیند آنے لگتی ہے تو اس رسی سے وہ جو اپنا سہارا لے لیتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ اللہ کی بات نہیں ہے، سو جاؤ، کھاؤ پیو، جتنی کوشش کر سکتے ہو وہ کر لو، باقی تم اتنے مطلب وہ نہیں ہو۔ تو یہ بھی جو قرآن پاک کے بارے میں ہے نا کہ جب تمہارا دل لگا ہوا ہے نا قرآن پاک کی تلاوت میں، دیکھیں نا ایک اللہ نے زبان دی ہے نا، یہ بھی تھک جاتی ہے، دماغ دیا یہ بھی تھک جاتا ہے۔ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر سکتے ہیں، آگے ہم جواب دے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم قرآن کا لطف اٹھا رہے ہو، قرآن پاک پڑھ رہے ہو، جب تم پوری حاضر دماغی سے پڑھ رہے ہو تو پڑھتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ کہو کہ میں نے 20 سپارے پڑھنے ہیں، 30 سپارے پڑھنے، جب 5 سپارے کے آگے جاؤ گے تھک جاؤ گے، نیند آنی شروع ہو جائے گی، تو پھر قرآن پاک کو بند کر کے رکھ لو، آرام کرو، سکون کرو، پھر دوبارہ اٹھ کے پھر پڑھو۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دن میں جو ہے نا وہ یعنی 3 دن سے کم قرآن پاک مکمل نہ کرو، کیونکہ جلدی کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ پھر شوق بھی تھا، پڑھتے بھی تھے۔ تو یہ اس حدیث میں ہے کہ جب تک آپ کا دل جمع ہوا ہے قرآن پاک کی تلاوت میں، آپ کرتے رہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ موبائل سے کھیل رہے ہیں، آپ کا دل وہ تھک گیا، ظاہر انسان ہے، ظاہر ہے مطلب۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث اس پر ہے کہ آپ نے جب تک آپ کا دل قرآن سے منسلک ہے آپ پڑھتے رہیں، جب آپ نے دیکھا کہ اب میں تھک گیا ہوں تو آپ قرآن پاک کو بند کر کے رکھ لیں، اس کے بعد پھر بعد میں پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، جو اس حدیث میں اختلاف اور جھگڑے کی بات ہے وہ جی، کس طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ تو آپ جو بھی نکال لیں اختلاف اچھا اچھا جو اس میں سے آپ جتنے بھی استعارے نکال لیں، جو کچھ بھی نکال لیں۔ اچھا جی اچھا جی اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ جی جی اچھا علامہ صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے تاکہ عوام الناس کی، اہل سنت کی کنفیوژن دور ہو۔ یہ حسن اللہ یاری صاحب ایک اور جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید کو، تحریف قرآن سے ریلیٹڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ثم معاذ اللہ قرآن مجید میں تحریف کی ہے۔ اچھا، وہ ایک روایت جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غدیر خم کے حوالے سے اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے۔ اچھا، آیت جو اصل ہے وہ یہ ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل بما فما بلغت رسالہ، کہ اے رسول پہنچا دیجیے وہ پیغام جو آپ نے پہنچانا ہے، یعنی اس کی آپ دعوت و تبلیغ کیجیے، اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو یقیناً آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت نقل کی وہ یہ کی ہے کہ دراصل سورہ مائدہ کے اندر آیت اس طرح تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک انا علی مولا المؤمنین، یہ آیت اس طرح تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تفسیر در منصور سے، جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بعد میں جب قرآن مجید کو جمع کیا تو اس آیت کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، چونکہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس سورہ مائدہ کی آیت کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں سے کیوں لے کے آئے ہیں، اور کیوں اللہ یاری صاحب اہل سنت پر الزام لگا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اس کی جواب دیجیے۔ پہلے تو میں اس کا ایک تنقیدی جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ یار صاحب جو حسن اللہ یاری صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، ان سے پوچھیں کہ آپ کن کتابوں کو فالو کرتے ہیں؟ یہ بھی شیعہ کتب کو فالو کرتے ہوں گے نا؟ میں 3rd اور 4تھے اور 5ویں نمبر کی کتاب لا کے اٹھا کے اس کے سر پہ ماروں، مانیں گے یہ؟ میں کبھی نہیں انہیں مانے گا۔ پہلی نہیں مانیں گے نا؟ جی جی وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ جواب یہ دیں گے کہ اس کی سند لے آئیں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ نے سند دکھا دی نا، وہ کہیں گے یہ راوی کمزور ہے۔
میں اصول کافی سے انہیں دکھاؤں گا کہ نبی یہ کہتے ہیں اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایک حصہ ہے، 3 حصے غائب کر دیے گئے ہیں۔ میں یہ دکھاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پیشاب سے وضو ہو جائے گا، مانیں گے اللہ یہ اصول کافی میں؟ اب ان کو جب آپ دکھائیں گے نا اس طرح کی، امام جعفر صادق کے بارے میں بات اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے بڑا پیشاب کیا اور جو ہے وہ پانی نہیں ہے تو آپ ہاتھ یوں کر کے، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا، مانیں گے حسن اللہ یاری صاحب؟ وہ کہیں گے نہیں، اس کو سند دیکھیں گے۔ بھائی امام جلال الدین سیوطی 9ویں صدی کے ہیں، آپ بخاری سے لے آئے، مسلم سے لے آئے۔ دوسری بات، امام جلال الدین سیوطی کی سینکڑوں کتابیں، ان کی ایک کتاب ہے جمع الجوامع، جمع الجوامع، اس کے مقدمے میں اپنی کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتابیں کس کیٹیگری کی ہیں۔ ان کا در منصور 3rd کلاس کی کتاب ہے، میں نے لکھی ہے لیکن میں نے باتیں ساری جمع کی، وہ ضعیف کتاب ساری باتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی نے علم جہاں سے ملا اپنے حساب سے انہوں نے جمع کیا ہے۔ کسی کتاب میں ساری ضعیف روایتیں پیش کی ہیں، کہیں صرف تاریخ بیان کی ہے، کئی حدیث کی جو ہے وہ اپنی تشریح کی ہے، کہیں جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 3رے نمبر کی کتاب ہے جس میں ساری جو روایتیں ضعیف ہیں، بغیر سند کی روایات ہیں۔ میں نے کہیں سے سنی، میں نے لکھ لی، اور میں آپ پر یہ چھوڑتا ہوں کہ اس کی سند ڈھونڈیں کہ یہ کیا شیعوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ علماء جو ہیں محدثین، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان جو حسن اللہ یاری صاحب کے بابوں نے لکھی ہے یا یہ اس کی کوئی سند ہے، وہ آپ پر چھوڑا ہے، تو انہیں چاہیے کہ پوری سند نقل کرتے حسن اللہ یاری صاحب، پوری سند ظاہر دیکھیں نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت بتاتا ہوں، بخاری میں روایت ہے، بخاری میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ اگر منی کا اپنا پیشاب کا قطرہ گر جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، مطلب بیوی کے ساتھ ملتے ہیں نا، میاں بیوی جب جی کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے قطرہ نکل جاتا ہے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آپ علیہ السلام کی لخت جگر بیٹی میرے گھر میں ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں پوچھوں۔ تو حضرت علی کے دوست جو ہے، بخاری میں حضرت علی کے دوست نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مسئلہ یہ کہ میاں بیوی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو میاں کے قطرے نکل آتے ہیں، تو اس سے غسل تو نہیں فرض ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے وضو ٹوٹے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے الٹ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھو، میرے قطرے نکلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا جس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ نبی علیہ السلام، وہ بخاری میں ایک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، قطرے نکل سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے لیکن غسل نہیں کرنا۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ نماز میں کھڑے، آپ کا پیشاب نکلی جا رہا ہے نا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور صحیح صنعت کے ساتھ ہے یہ صحیح روایت سند کے ساتھ۔ اصول تو میرے الکافی پاس کے اندر۔ یہ ساری میرے پاس رکھی ہوئی کتابیں، یہ جو پورا ایک سیٹ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے پڑھی ہے، 27,000 کی میں نے لی ہے، یہ اصل اوریجنل کتابیں میں نے لے کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری یہ سائٹ پہ یہ اصول کافی ہے، تہذیب الاحکام ہے، ٹھیک ہے، منتهى الاعمال ہے، علل الشرائع ہے، یہ ساری کتابیں میں نے رکھی ہیں، میں نے پڑھا ان کو، عربی ٹیکسٹ پڑھا ہے میں نے ان کا۔ عربی ایک ہوتا ہے نا ترجمہ کرنا، اس میں 2 نمبری بھی بندے کر جاتے ہیں، جو اصل جی جی عربی ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، اگر ہم آ جائیں اس پر تو حسن اللہ یاری صاحب کدھر جائیں گے پھر؟ یہ دیکھیں عربی ہے، یہ عربی ٹیسٹ ہے اس کا اصل۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ بہت بڑے مسلمانوں کے امام ہیں، امام امام محمد ہے نا، باقر کے بیٹے ہیں۔ جی ٹھیک جی ہو گیا، ذرا لسٹ لے آئے نا آپ، لسٹ لے آئے کہ حضرت علی کے بیٹے حسین کا بیٹا امام زین العابدین، امام زین العابدین کا بیٹا امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر،
اس کے بیٹے امام جعفر امام، صادق. جی جی اب حضرت علی کے پوتے ہیں، ایسا ہی ہے. بالکل. امام جعفر صادق بہت بڑے امام، لیکن حضرت علی کے پوتے ہوتے پوتے ہیں نا. ایک بات ڈائریکٹ حضرت علی سے ہے، ایک پوتے کے پوتے سے ہے. پوتے کا پوتا کہتا ہے، اوپر کوئی سند نہیں ہے. امام جعفر صادق یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، پھر میں نے اپنے والد سے سنا، پھر انہوں نے اپنے والد سے سنا، پھر انہوں نے یہ بات کی. تو اس طرح کی کتابیں ان کی مین کتابوں میں موجود ہیں، جو یعنی کہ بخاری کے مقابلے میں ہیں. جو حسن اللہ یار صاحب جو کتابوں کو مانتے ہیں ان میں اس طرح کی کتاب ہیں. وہ اگر ہم لسٹ ڈال کے نکالے تو ان کا مزہ بھی نہیں رہے گا. پھر یہ جو کہتا ہے نا میں نے سنی کو شیعہ بنانا ہے، پھر شیعہ یہ بھی نہیں رہیں گے کچھ بھی. بات آتی ہے، دیکھیں نا، یہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں جناب سند دکھائیں، یہ مین کتاب میں دکھائیں، پھر یہ دکھائیں، پھر وہ دکھائیں. بھی آپ جو کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہو اور اتنا جھوٹ باندھتے ہو کہ جناب دیکھیں اب اس سے جو ہے تحریف قرآن ثابت ہو گئی. بھائی وہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے واقعہ سنا ہے، میں نے لکھ لیا، اب اس کی آپ نے کرنی ہے تحقیق، تاکہ آئندہ اگر اس طرح کے یاری صاحب کے دوست آئیں تو آپ ان کی یاری بھی توڑیں اور ان کو لوگوں کے ساتھ معلوم کریں کہ یہ لوگ کرتے کیسے ہیں. تو اس طرح کی بالکل کتابوں کا اس خاص دیکھیں نا، جیسے آپ نے ایک بہت اچھا خاص ایک ٹاپک چنا ہے. اس ٹاپک کے لیے ظاہر آپ نے بڑا اچھا ایک ترتیب دیا ہوگا. بالکل آپ نے ایک پوری ترتیب دیا، اور جس طرح سوال آپ نے کیے ہیں بڑے ترتیب سے، ایک بڑے اچھے طریقے سے، پہلے قرآن کے بارے میں، پھر وحی کے بارے میں، سارا کچھ بارے میں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا ذہن بھی یہی کہے گا کہ میں نے جب سوال کرنا ہے تو میں نے اس اوپر والی کتابوں سے سوال کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اب یہ نہیں صحیح کہ بات. میں 1100 سال پہلی والی کتاب اٹھا کے میں کہہ دوں بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح تو بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں، ان میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جی جی اچھا، بڑی خوبصورت اور بڑی علمی گفتگو چل رہی ہے. ایک اور بڑا اہم سوال کہ علامہ حسن اللہ یاری جو شیعہ اسکالر ہیں، امریکہ سے بیٹھ کر اہل سنت پر ایک بہت بڑا حملہ کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں. وہ ایک حدیث کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مسند احمد بن حنبل 8412 ایک حدیث ہے. راوی ہیں عبداللہ بن مسعود. یعنی جو میں نے آپ کو عبداللہ ابن مسعود کی جو اختلاف والی حدیث بتائی تھی نا ابھی، جی 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 جن کا اختلاف تھا زید بن ثابت سے، جو قرآن کی صحیفوں کو عراق والوں چھپا لو، اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھی تھی اور ان کا قرآن کی آیات کے متعلق اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا 35 اور کسی نے کہا 36. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں وہ جماعت حاضر ہوئی تو رسول اللہ نے ان کے اختلاف کو سن لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف مٹی پھینکی، یعنی آپ نے مٹی پھینکی ہاتھ سے اور کہا رک جاؤ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہو گیا. اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ترجمان ہو کر کہا کہ اے لوگوں، اے صحابیوں، قرآن مجید کو ایسے پڑھا کرو، قرآن مجید کو ایسے جو ہے ترتیب سے پڑھا کرو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا تو امام الانبیاء چلے گئے. اب جب امام الانبیاء چلے گئے تو اس امت کی ہدایت کے لیے ایک امام کا ہونا بہت ضروری تھا. چونکہ اس امت نے اس امام کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اس امام کے بجائے ایک مسلمانوں کا خلیفہ صحابہ نے مقرر کر لیا، جناب ابو بکر، جناب عمر اور جناب عثمان کو. تو جو امت کی اصل ہدایت تھی وہ تھے امام علی، اور امام علی سے محروم ہو گئے. تو اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن کی آیات یا احادیث کے معاملے میں یا دین کو سمجھنے کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہو گئے، اور پھر یہ اختلاف آج تک چلا آیا ہے. اس بات کی حقیقت کیا ہے آپ امت مسلمہ کے آگے رکھیے. جی بہت شکریہ.
دیکھیں نا بات کہاں سے اور گھما پھرا کے کہاں لے گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بندہ اب جب سامنے بیٹھا ہو نا پھر ان سے گفتگو ہو بھئی آپ نے بات کیا کہ اس میں کیا تعریف ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی مقام پر صحابہ کو آپ علیہ السلام نے تربیت سے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی تربیت ہے نا۔ امام حسن اس مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی تربیت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کرتے تھے، آپ علیہ السلام انہیں ڈانٹتے تھے، ایک کی فیور کرتے تھے کہ ہاں یہ آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، باہر دو صحابہ تو میں کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی کیا کروں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس سے لینا ہے، یہ دے نہیں رہا، تو آپ علیہ السلام یار اس کے آدھے کر دے، جو لینا ہے اس آدھا کر دے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، حضرت علی اس میں بیٹھے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تربیت ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس سے یہ نکل گیا کہ تحریف قرآن ہو رہا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں تحریف قرآن ہو گیا، اس کو اس طرح اس کو کرتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایسی بات نہیں ہے، اس طرح تو بہت ساری ہم باتیں نکال لیں گے۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، پھر جس سے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اس کو آپ نے امام کیسے بنانا ہے؟ یہ تو پھر یہ بھی حدیث نکلے گی۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنا گھر چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، حضرت علی کو چھوڑ کے آ جاتی ہے، ناراض ہو کے آتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی بیٹی کو چھوڑ کے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس روایت کو لے کے پھر آپ حضرت علی کی خلافت کا پھر انکار کریں گے؟ ایک وقتی طور پر تھا، ایک تربیت تھی کہ یہ فعل کیا تھا، یہ کام کیا تھا حضرت علی نے، تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے چھوڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس سے رزلٹ نکالنا، وہاں تک لے آنا اور خلافت اس کو چیز کو لے آنا، تو پھر آپ اس چیز کو بھی خلافت تک لے آئیں، جس نے آپ لے آئیں پھر اس چیز کو خلافت تک کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا ہے وہ کیسے خلیفہ بنے گا، وہ کیسے امام بنے گا۔ آپ نکالیں اس طرح کا رزلٹ، آپ نہیں نکالیں گے، نہیں نکالنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنے اشاروں سے کنایات سے مسلمانوں کی جماعت نے منتخب کیا، اسی کو آپ کریں۔ اب اس چیز کو آپ اٹھا کے تعریف قرآن کو ملا کے خلافت تک آپ لے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیماری کی حالت میں کتنی نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں؟ بالکل صحیح۔ کتنی نمازیں پڑھائی ہیں آپ حضرت ابوبکر صدیق نے؟ آپ خود جانے، آپ یہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بعد امام یہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ جب کہیں کسی مسند پر ہیں، آپ وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ جس کو وہاں بٹھا کے جاتے ہیں، آپ کا کیا یہ ہنٹس آپ کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بعد یہ یہاں بنے گا؟ تو آپ نے نبی علیہ السلام کا دیکھیں نا، ہماری محبت مولا علی سے اس نسبت سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، کزن ہونے سے آپ علیہ السلام کے کزن کیسے؟ اور ہے نہیں کزن، آپ علیہ السلام کے چچا نہیں ہے ابو لہب، ایسے بہت سارے لوگ نہیں ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو شان ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کے ساتھ، پھر آپ کی لخت جگر کے آپ شوہر ہونے کے ساتھ، پھر امام حسن حسین کے والد ہونے کے ساتھ، تو یہ ساری نسبتیں تو نبی علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام خود ایک ہستی کو آپ علیہ السلام خود مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، 18 نمازیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھاتے ہیں۔ اور یہ بھی ملتا ہے ہماری کتابوں میں کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو رہنے دیں، عمر کو مصلی پہ کھڑا کرے۔ فرمایا نہیں، ابو بکر کو کھڑا کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ تو نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی موجودگی میں اتنا اصرار فرما رہے ہیں کہ میرے مصلی پر یہ کھڑا ہو۔ آپ اس طرح کی مثالیں اٹھا کے اور آپ امامت پر لے آئیں، آپ سارا، تو میرے خیال میں یہ بغض میں، حسد میں بھرے ہوئے شخص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ اب پوڈ کاسٹ کا اینڈ بھی ہونے والا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمارا دیا ہے، میں ایک آخری سوال آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب اس وقت امریکہ میں بیٹھ کر اہل سنت کا آپریشن کر رہے ہیں، اور اہل سنت کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کھنگالتے ہیں، وہ اس کا آپریشن کرتے ہیں اور ان سارے اختلافی موضوعات کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں،
جس سے صحابہ کرام کی ذات پر تان و تشنیع ہو، امہات المومنین کی ذات پر تان و تشنیع ہو، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے متنفر کر دوں، ان کے درمیان نفرت پیدا کر دوں، اور میں یہ بتا دوں کہ میں جس مذہب پر یا جس مسلک کو فالو کر رہا ہوں وہ برحق ہے، اور سامنے والا جو سنی مسلک ہے یا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ یا ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ غلطی پر ہے، خطا پر ہے، وہ جو ہے ناحق ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو امت میں اصلاحی کام کرنے کے بجائے کسی مسلک کو ٹارگٹ کریں اور سنیوں کو بلا بلا کر، عوام کو بلا بلا کر، انہیں حدیث دکھا دکھا کر، اپنی خود ساختہ تشریحات دکھا کر جو ہے وہ امت مسلمہ کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ نفرت کی ایک مزید آگ بڑھ رہی ہے؟ کیا اس سے مزید امت میں اختلافات بڑھیں گے، یا حق اور باطل کا پتہ چلے گا؟ ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے۔ دیکھیے جی، حق و باطل کا تو پتہ نہیں چلتا اس سے، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کا ایک ہی کلپ دیکھا ہے، کوئی 3 سے 4 منٹ کا۔ وہ کسی عالم سے بات کر رہے تھے، وہ بھی یو کے عالم صاحب تھے، ان سے بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ عالم صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، میری ایک سیریز چل رہی، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی آج آپ نے ہمارے یہاں آنا ہے اور آپ نے خطاب کرنا ہے، ایک صبح کی بات ہے۔ تو میں نے کہا نہیں جی، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے جنید صاحب کو، تو میں آج اویلیبل نہیں ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کب یہ خطاب کرنا، انہوں نے کہا جی آپ 1:30 بجے ہمارے پاس آئیں تو 2 بجے تقریباً آپ کا خطاب ہوگا۔ تو میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو تقریر نہیں کرنی آتی، تو یہ تو کوئی ڈھنگ نہیں بنتا نا۔ تو وہ علامہ صاحب کو انہوں نے کال کی، علامہ صاحب نے کہا میرا ایک پروگرام سیریز چل رہی ہے، کوئی 15-20 دن کے بعد یہ سیریز مکمل ہوگی، آپ جو ٹاپک لیں گے جناب میں آپ سے گفتگو کروں گا، مناظرہ کروں گا۔ یہ جناب یہ چڑھ دوڑے، کوئی آپ آ نہیں سکتے، آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی رف زبان استعمال کی۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا اور سنا، میں نے کہا یہ کیسے ہے حسن اللہ یاری صاحب، یہ ہے؟ میں نے جب دیکھا نا، میں نے کہا ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بات جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ جو کام کر رہے ہیں بالکل رف کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ماں کے بیٹے کے سامنے بیٹھیں گے نا تو ان کا پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ ہم بھی کتابیں اٹھا کے دکھائیں گے نا ان کو، لیول پر بات ہوگی نا۔ اگر یہ در منصور کی بات کریں گے تو پھر ہم وہ کتاب ان کو اٹھا کے ماریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ کتابیں اٹھا کے ان کے منہ میں ماریں گے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رن مرید تھے۔ یہ کتابیں موجود ہیں، ان میں انہوں نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، پھر کچھ نہیں رہے گا ان کے پاس۔ چونکہ ہم اہل سنت ادب والے ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب صحابہ کا ادب کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی اٹھا کے یہ کتابیں لے آئیں، حضرت حسن کے بارے میں جنہوں نے لکھا ہوا ہے، حضرت امام حسین کے بارے میں جنہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ تو شرارت اور بڑھ جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ شرارت بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ بندے کو اصلاحی طرح آنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ جس مسلک کے ہیں آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا، لیکن آپ ادھر آ جائیں اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں اور کسی کا دل دکھائیں۔ مجھے آپ یہ جنید بھائی آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ جو آپ نے کوشش کی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الحمدللہ فائدہ ہوگا، لوگوں فائدہ کی الجھنیں دور ہوں گی، علم میں دور اضافہ ہوگا، ہوگا، اور حق ٹھیک ہے، بات کا پتہ چلے گا۔ پتا چلے دیکھیں یہ آپ کو قبر میں بھی حشر میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بجائے ہم بالکل آ کے یہاں صحابہ کو تان و تشنیع کریں، یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں۔ دیکھیں قرآن سیکھنا، دین سیکھنا ہر بندے کا فرض ہے۔ تو اب آ کے آپ ادھر جو یہ باتیں کریں اور آپ کہیں کہ میرے سے مناظرہ کرو جی، کوئی بندہ حضرت علی یا حضرت عمر ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، آپ اپنی قبر کو روشن نہیں کر رہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کوئی کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں کچھ بھی آپ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں نا، وہ ہستیاں کون ہیں، نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے ان کا، نبی علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیٹیاں ہیں، کچھ تو حیا کرنا چاہیے۔ تو یہ دین یہ سکھاتا ہے؟ میرے خیال میں تو آپ خود سمجھدار ہیں، یہ چیزیں دین نہیں سکھاتا اس طرح کی چیزیں۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کو اختلاف کو رہنے دیتے، یار دیکھیں نسبت ہے ان کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ کتنی ان کی نسبت ہے، ان نسبت اور نبی علیہ السلام کے مصلے پر کھڑے ہیں،
اور نبی علیہ السلام نے خود ان کو مصلی پر کھڑا کیا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مولا علی کی فضائل بیان کی ہے، ہم اس کی اقراری، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مولا علی سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کیوں بغض اس طرح رکھ رہے ہیں صحابہ سے؟ اور کون ہے وہ صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے یہ برکت عطا فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ شان عطا فرمائی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں میرے خیال میں جو کر رہے ہیں نا، وہ یہ اپنا آخرت برباد کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. یہ کہ یہ سنی اس طرح ہو جائیں گے، اگر کوئی سنی ٹکر گیا اس کو تو پھر پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا اس طرح. بالکل. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، نبی علیہ السلام نے ان کی شان عطا فرمائی ہے، ہم نے اس کا کوئی انکاری نہیں ہے. یہ آپ نے ایک آپ کے مطلب ایک جواد نقوی صاحب غالباً انہوں نے بھی ان کو کافی سمجھایا، بھائی یہ جو تم لوگ یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ سنی مولا علی کے مخالف ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ مت دیں کہ جو اہل سنت ہیں حضرت علی کے مخالف ہیں یا ان کے دلوں میں بغض ہے. یہ تمہاری غلط فہمی. آپ ہماری محافل میں آ کے تو دیکھیں، ہم سے بات کر کے تو دیکھیں. ہم تو محب حسین ہیں، محب علی ہیں، میرا نام ہی علی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان تو اللہ. ہم تو سبحان اللہ. تو ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے ان سے پیار کرنے والے ہیں. ہم بھی آپ کو کہتے ہیں یار سب سے محبت کرو، پیار کرو. ٹھیک ہے. علامہ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی تھی اس بارے میں، اور دعوت اصلاح دی تھی حسن اللہ یاری صاحب جیسے لوگوں کو کہ یار آپ دین سیکھیں، لوگوں کو دین سکھائیں. اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے آپ اپنے ماننے والوں کو نہ نماز سکھاتے ہیں، نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ آپ ان کو حج سکھاتے ہیں. آپ یہی سارا دن کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے کیا دین کی تبلیغ کی ہے، کیا کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی اصلاح کرنے کی کوشش کی جس طرح آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں بلایا. ٹھیک ہے. ناظرین سامعین، میں اپنے مہمان خصوصی جناب علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ اسلامک ریسرچر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ خود کا یوٹیوب چینل ہے جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہیں، ملینز آف ویوز ہیں. اور آج بندہ ناچیز یعنی ہمارے چینل کو انہوں نے ٹائم دیا اور بڑا اپنا قیمتی وقت دیا، اور ایک ایک بات کھول کر پبلک کے سامنے پیش کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت اور امہات المومنین کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اتحاد بین المسلمین کا داعی بنائے، اصل حسن اور حسینی بنائے، اصل علی کا ماننے والا بنائے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو ہے وہ ماننے والا بنائے، اور حق چار یار ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ان کا بھی ماننے والا بنائے. ہم نے تو حق چار یار کا بھی نعرہ لگا دیا، حق پانچ یار کا بھی نعرہ لگا دیا، کیونکہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابن زید بن جنہ. یہ سارے صحابی جو ہیں، جو اصحاب شجرہ ہیں، وہ جنتی ہیں. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، اور علامہ صاحب انشاءاللہ آپ سے قیمتی وقت آگے چل کے رہتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنے ارد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.